تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا بھی بات سن، میں جو تو کہنا چاہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یاد رکھو عموم کا انکار بندے کو خصوص کے انکار تک لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے ولی ہیں تو ان کو عام سمجھے گا اور تو ان کا کرے گا انکار، اور یہ انکار تجھے نبیوں کے انکار تک لے جائے گا، یہ انکار تجھے نبیوں کے انکار تک لے جائے گا، تیرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا یہ بات ہی نہیں ہے کہ حضرت سرکار بغداد کو ماننا کتنا ضروری ہے یا نہیں ہے، مگر یہ ضرور یاد رکھ لے کہ ان کا انکار تجھے نبی کے انکار تک لے جائے گا۔ اور اکثر ہی ایسا ہوتا ہے، یہ مشاہدے کی بات ہے، پہلے بندہ کہتا ہے جی ان کی کیا اہمیت ہے عام، پھر کہتا ہے جی ان ولیوں کی کیا اہمیت ہے، پھر کہتے ہیں بابے شاہ کوئی نہیں، بابوں کی کیا اہمیت ہے، یہ مر گئے، یہ جاہل تھے، پھر اوپر درجہ ایک آتا ہے جی صحابہ کی بھی کوئی نہیں، جی بس ٹھیک ہے وہ صحابی تھے۔ اس زمانے میں لوگ ہیں باقاعدہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں بس ٹھیک ہے وہ صحابہ تھے، ان کو نبی پاک کی غلامی مل گئی، غلطیاں ان سے بھی ہوگی، ان سے بھی فلانا ہو گیا، پھر اس سے اوپر وہ کیا چڑھتا ہے، کہتا ہے بس نبی میں ہم میں فرق تو اتنا ہی تھا، نبی پر وہی آ گئی ہم پر آئی نہیں۔ اب جب یہاں جاتا ہے تو پھر شیطان حملہ کر دیتا ہے اور پھر وہ یہ بکتا ہے کہ نبی میں ہم میں فرق کوئی نہیں۔ کہنے کو ایک جملہ ہوتا ہے مگر وہ ایمان سے یوں ہی نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے ایک دھاگا نکل جاتا ہے یا سر کا بال نکل جاتا ہے، وہ اتنا جملہ کہنے سے تو عموم عام کا انکار اسے خاص کے انکار تک لے کے چلا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ یہ کہ اللہ کے ولی کی شان جو عظمت اور رفعت ہے اس کا اقرار لازم ہے۔ جب اللہ نے اس کو بیان کر دیا، رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت ترجمان سے اس کو بیان فرما دیا ہے، دیکھیے کہ جو محبوبان خدا ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، وہ ہوتے ہی وہ ہیں کہ جن کی شب و روز، جن کی جو زندگی ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے گزر جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ کہ یاد رکھو اولیاء کاملین جتنے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کی زندگیاں پڑھیں، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری کرامت ہے، اظہار کرامت انہوں نے کی نہیں، اگر کیا بھی ہے تو اس وقت کیا جب اسلام کی سربلندی، حضور کی ناموس کا مسئلہ آیا ہے یا اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ آیا ہے، تو پھر جلال میں آ کے کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے تو میں اللہ کا بندہ ہو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ اگر کسی نے رسول اللہ کے بارے میں بات کی تو اسے یہ جواب دیا تو رسول کی بات کرتا ہے، ہم رسول کے غلاموں کے غلام ہو کر یہ کر سکتے تو رسول کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ کے ولیوں نے اظہار کرامت بے موقع نہیں، ایسے ہی نہیں بھی جیسے کہ یہ بھی میری کرامت، یہ بھی میری کرامت، یہ بھی میری کرامت، کیونکہ اللہ کے ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے دین پر ثابت قدم ہوتا ہے۔ حضور داتا صاحب کے پاس ایک آدمی آیا قتل کرنے کے لیے، آپ کو آپ کی حیات میں ظاہری میں قتل کرنے کے لیے کہ یہ شرک پھیلاتا ہے اور اس کا کیا اہمیت، لوگ اس کو ولی کہتے ہیں، تو میں اس کو جاؤں گا اور قتل کر کے آؤں گا۔ تو وہ 40 دن تک آپ کی مجلس میں رہا، اس طاق میں رہا کہیں اکیلے ملے تو میں اس کو قتل کروں اور جان چھڑاؤں۔ وہ 40 دن آپ کی مجلس میں رہا اور پھر واپس جانا شروع ہو گیا، تو آپ نے اسے بلایا، فرمایا 40 دن تو نے گزارے ہیں میری مجلس میں، میری خانگاہ میں، اب تو جا رہا ہے، اپنے جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا کیوں نہیں کیا؟ جس کام کے لیے آیا تھا، تیری کسی نے ڈیوٹی لگائی تھی آخر، تو ڈیوٹی ادھوری کیوں چھوڑ کے چلا ہے؟ مجھے کہا حضور میں معافی مانگتا ہوں، مجھے کچھ غلط بتایا گیا تھا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 40 دن میں آپ سے کسی کرامت کا صدور نہیں ہوا؟ کرامت صادر ہے، یعنی ہم بھی کہتے ہیں جو ہم تو اس کو پیر پکڑیں گے جس سے کرامت صادر ہو، تو اس نے کہا جی حضور آپ سے کرامت ثابت نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا 40 دن میں کوئی ایک عمل تو نے میرا دیکھا ہے جو میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہو؟ تو نے 40 دن میری مجلس میں گزار دیے ہیں، کوئی ایک میرا عمل تو نے دیکھا ہے جو میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہو یا اللہ کے قرآن کے خلاف ہو؟ کہنے لگا حضور وہ تو ایک بھی عمل ایسا نہیں، تیرے ایک ایک عمل جو ہے اللہ رسول کے حکم کے تابع ہے۔ فرمایا یہی تو میری کرامت ہے کہ ہم دین پہ کھڑے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، جتنی بھی ہوائیں چلی، طوفان چلے، آندھی چلی، حالات جیسے بھی ہوئے، ہر حال میں ہم نے اللہ کی عبادت میں رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل پیرا رہے ہیں۔ تو ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بھی دین پر مکمل عمل کرنے والا ہوتا ہے، اپنے متعلقین، مریدین، محبین، تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ کی توحید اور نبی کے عشق کی شمع کو پیدا کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے عشق کو بیدار کرتا ہے۔ یہی اس ولی کی کرامت ہوتی ہے کہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے دلوں کو اٹھا کر توحید کے رستے پر لگا دینا اور بھٹکی ہوئی امت کو پھر سے گنبد خضرا کی طرف لگا دینا، یہی تو کسی ایک بندے کی کرامت ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے محبوبان خدا کی عزت و تکریم یاد رکھو، کہیں ان کے بے ادب نہ بن جانا، کہیں ان سے عداوت نہ کر بیٹھنا، پھر یاد رکھنا پھر دنیا اور آخرت میں تمہارے ایمان کا کیا بنے گا اور ایمان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تو پھر اللہ کا اور تمہارا معاملہ ہے۔ مگر اللہ اس کے رسول نے ہمیں یہی کہا ہے کہ جو محبوبان خدا ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، ان کے باادب غلام رہو۔ میں نے اس پہ پہلے عشرے میں بیان کرتے ولی ہوتا کون ہے، ولی کی شرائط کیا ہے، وہ میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی
کہ ولایت کے لیے کیا چیزیں ہوا کرتی ہیں، مگر جب جس طرح حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو لوگ سارے چلے گئے، آپ بیٹھے رہے۔ آپ کے پیر نے کہا کہ آپ جاتے کیوں نہیں؟ فرمایا باقیوں نے ہاتھ دیا ہے، شاہ سلیمان نے اپنا دل دیا ہے پیر کو، میں نے اس کو دل دے دیا ہے، اب میں کہیں جا نہیں سکتا۔ تو جب آپ کسی کے مرید پھر ہو جائیں، ولی کامل اور کسی درویش کلندر کے مرید ہو جائیں، پر رسمی آج کل ہم رسمی ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، لات دے دیتا، پیر نے بھی آکے مرید کر چھوڑیا، ویسی بھی آکے وہ چھوڑیا، لیکن صادق مرید وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی لالچ کے پھر اپنے مرشد کی خدمت میں رہتے ہیں، اور منزل بھی انہی کو ملی ہے تاریخ میں، منزل بھی انہی کو ملی، مقام بھی انہی کو ملا کہ پھر دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر اتباع مرشد میں لگ گئے۔ اور مرشد اپنی اتباع نہیں کراتا، مرشد اسی طرح جس طرح ایک کمیار ایک برتن کو بناتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں بنا رہا ہوتا، وہ اس کو بناتا ہے، مٹی گونتا ہے، مٹی کو پھر اس کی ایک ڈیزائن دیتا ہے، پھر اس کو آگ کی بھٹی میں رکھتا ہے، پھر وہ پک کے برتن تیار ہوتا ہے، جب تیار ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کو کہتا ہے لوگوں یہ برتن میں نے بنایا ہے، استعمال تم کرو گے، فائدہ تمہیں دے گا۔ مرشد کامل جب مرید کی تربیت اس طرح کرتا ہے، اسے پکا کر کندن کرتا ہے، پھر کہتا ہے جا اللہ کی مخلوق کو محمد کے در کا غلام بنا دے، جا، میں نے تجھے تیار ہی اس لیے کیا، میں نے اپنے لیے تجھے نہیں بنایا، اپنی خدمت کے لیے 10-12 سال تجھے نہیں بٹھایا آستانے پہ، تجھے پکا کے کندن کر دیا ہے، اب جا ٹوٹے ہوئے دلوں کو اور بگڑے ہوئے چہروں کو پھر سے رسول اللہ کی غلامی میں لے جا۔ اور پھر وہ لوگ جو اللہ کے محبوب ہوا کرتے ہیں، جو پکے کندن ہوتے ہیں، پھر ان کی نظر جیسے اللہ حدیث پاک میں کہ فرمایا دیکھنا ان کا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین ان کے دیکھنے میں ہوتا ہے، اور ان کی نظر میں اللہ رب العالمین کی نظر ہوا کرتی ہے۔ پھر ادھر وہ نظر اٹھاتے ہیں، کسی کے دل پہ ڈالی کتب بنایا، کسی کے دل پہ ڈالی نوازی بنایا، کسی کے دل پہ ڈالی اس کی روحانی طبیعت اور دل کے حالات بدل کے رکھ دیے، پھر بگڑے ہوئے اللہ کی راہ پہ چل نکلے، دنیا چھوڑنے والے چھوڑ گئے۔ تو یہی بات ہے، محبوبان خدا کی بارگاہ میں جب آ جاؤ، جس کو محبوب بنا لو اور پھر اس کی اتباع میں اس قدر لگ جاؤ کہ پھر وہ جو کہتا جائے پھر اس پہ عمل کرتے جاؤ، پھر وہ دن دور نہیں ہوگا، تمہیں پکا کر اس برتن کی طرح کندن بنا دے گا، جس طرح وہ برتن پھر اللہ کی مخلوق کو نفع بخش اور فائدہ مند بنتا ہے۔ وہ کمیار اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، وہ بنانے والا اس سے کچھ نہیں حاصل کرتا، وہ دیتا ہے لوگوں لے جاؤ اس سے فائدہ لے لو، کام کی چیز ہے۔ ولی بھی کسی کو تیار کر کے دیتا ہے، لوگوں میں نے محنت کر کے اپنا سب کچھ، ساری محنت، سارا ہنر اس کو دے دیا ہے، اب تمہارا کام ہے اس سے فائدہ حاصل کر لو۔ ضرورت یہ ہے کہ آج بھی اولیاء کاملین کا فیض عام ہے، چاہے وہ تاہ مزار ہے، چاہے وہ حیات ہے، ان کا فیض عام ہے۔ ضرورت ہم لینے والے بنے تو صحیح، ہم ان کی بارگاہ میں دامن پھیلائیں تو صحیح، ہم اپنے ظرف اپنے دل اتنے کشادہ کریں تو صحیح، ہم اس قدر جھکیں تو صحیح۔ پھر دیکھو وہ ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا؟ یہ وہ در ہیں کہ جن دروں سے بن مانگے ملتا ہے، جب مانگنے کا طریقہ آ جائے گا پھر وہ کچھ مل جائے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں محبوبان خدا کی پکی سچی سونی غلامی نصیب فرمائے۔